سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں امریکی سینٹ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی روکنے کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ سینٹ نے 48 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے مشترکہ قرارداد کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ قرارداد رواں ماہ کے آغاز میں ایوان نمائندگان سے بھی منظور ہو چکی ہے۔ امریکی سینٹ میں ریپبلکنز کو اکثریت حاصل ہے۔ امریکی سینٹ نے 48 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے مشترکہ قرارداد منظور کر لی ہے۔ امریکی سینٹ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی روکنے کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ سینٹ نے 48 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے یہ مشترکہ قرارداد کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ امریکی صدر کی سینٹ میں جنگ سے متعلق قرارداد کی منظوری پر تنقید۔ سوشل میڈیا بیان میں کہا وار پاورز بل پر ووٹنگ بے سود اور غلط وقت پر ہوئی، سینٹ کے حکمت عملی کو نقصان پہنچایا۔ ایران ہمارے مطالبات ماننے کے قریب تھا، میں اپنا مقصد کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کر لوں گا، میں نے ایران کو گھٹنوں پر لا کھڑا کیا ہے، ایران گرنے ہی والا ہے۔ تقریب سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ منصفانہ ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں، تہران کو غیر معمولی دباؤ کی صورتحال میں لا چکے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ تہران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا، معائنہ کار مناسب وقت پر ایران جائیں گے۔ گزشتہ روز آبنائے ہرمز سے 19 ملین بیرل تیل گزرا، لبنان کے حوالے سے معاملات اچھے انداز میں آگے بڑھیں گے۔ اور اب آپ کو دکھاتے ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مناظر، وزیر اعظم شہباز شریف پہنچ چکے ہیں اور اپوزیشن اراکین سے مصافحہ کیا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بھی انہوں نے ڈیسک پہ جا کر باقاعدہ یہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مصافحہ ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے یہ گزشتہ روز بھی ہمیں کچھ یہی لمحات صدرہ دیکھنے کو ملے تھے جب وزیر اعظم شہباز شریف پہنچے تھے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے وہ اپوزیشن ڈیسک پہ گئے تھے، بیرسٹر گوہر سے انہوں نے مصافحہ کیا تھا۔ اور ابھی کے جو مناظر ہیں، آج کی جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں، مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف پہنچے، اپوزیشن کے ڈیسک پہ گئے، اراکین سے انہوں نے مصافحہ کیا۔ جناب اسپیکر، اچھا ہوا کہ اس وقت جناب وزیر اعظم بھی تشریف لے آئے ہیں، ہاؤس میں موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھی موجود ہے، اور ان کی موجودگی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں۔ تو اسپیکر ریاض صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے کہ یہ مناظر ہم نے آپ کو دکھایا، وزیر اعظم شہباز شریف جب ایوان میں پہنچے تو وہ خود انہوں نے اپوزیشن کے ڈیسک پہ جا کر مصافحہ کیا، مولانا فضل الرحمان سے مصافحہ کیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی انہیں اکمپنی کرنے ان کے ڈیسک تک آئے۔ امریکی سینٹ میں ڈیموکریٹ رہنما کی صدر ٹرمپ پر تنقید، کہا ٹرمپ نے ایران جنگ سے امریکی عوام کو کنفیوژن میں مبتلا کر دیا، افراتفری اور بھاری قیمت کے سوا کچھ نہیں دیا، جنگ کے ہر سیکنڈ کے ساتھ امریکی عوام کے اخراجات بڑھتے گئے، امریکی عوام نے ایران میں ٹرمپ کی تاریخی غلطی کی قیمت چکائی، یہ جنگ تاریخ میں امریکہ بلکہ کسی بھی ملک کی جانب سے کی گئی بدترین خارجہ پالیسی کی مہم کے طور پر درج ہوگی۔ Trump promised to put maximum pressure on Iran, but he ended up delivering maximum confusion, maximum chaos, maximum cost to the American people with his disastrous war. Every second this war continues, the costs to the American people go up, and this is the 10th time Democrats have forced Republicans to vote on a war powers resolution to end the war. Time after time, the vast majority of Senate Republicans sided with Trump and his war instead of the American people. The American people have paid the price for Trump's historic blunder in Iran. عمان نے آبنہ ہرمز میں عارضی بحری راہداری قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے پیشگی رابطہ لازمی قرار دیا گیا۔ عمانی خبر رساں ایجنسی نے نئی بحری ہدایات جاری کر دی ہیں۔ عمان کا کہنا ہے جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، تو عمان نے آبنہ ہرمز میں عارضی بحری راہداری قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے پیشگی رابطہ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ عمانی خبر رساں ایجنسی نے نئی بحری ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں پر کوئی ٹول یا فیس نہیں لگا سکتا۔
ایران دہشت گردی کی برآمد ترک کر دے تو ترقی کے وسیع مواقع موجود ہیں. لبنان کا مستقبل لبنانی عوام اور منتخب حکومت کے ہاتھ میں ہے. مارکو روبیو نے مزید کہا کہ خطے میں امن ایرانی حمایت یافتہ گروہوں کے روکنے سے مشروط ہے. مشرق وسطیٰ میں تنازعات کے خاتمے کے لیے دیر پا حل ضروری ہے. قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا ہے ابنا ہرمز کھلی ہے. فریقین نے دوبارہ بند نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے. ابنا ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی کے لیے واشنگٹن اور تہران کے درمیان ہاٹ لائن قائم کرنا ضروری ہے. انہوں نے تجویز دی ہے کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان ہاٹ لائن قائم ہونے سے ابنا ہرمز میں رکاوٹوں سے بچا جا سکتا ہے. فائنینشل ٹائمز سے گفتگو میں قطری وزیر اعظم نے کہا ہے کہ خطے کے ممالک اور ایران کے درمیان نیا سیکیورٹی فریم ورک تشکیل دیا جائے. خلیجی ممالک ایران کے ساتھ سرمایہ کاری فنڈ کے لیے مالی تعاون کریں. قطری وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ مجوزہ $300 ارب کے سرمایہ کاری فنڈ کا حصول بڑا اور پیچیدہ منصوبہ ہے. قطر چند ہفتوں میں LNG کی پیداوار دوبارہ شروع کر سکتا ہے. ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں. پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کا پاکستان نیوی وار کالج لاہور کا دورہ. نیول چیف نے 55ویں PNF سٹاف کورس کے شرکاء سے خطاب کیا. ISPR کے مطابق نیول چیف کی PNF سٹاف کورس کے کامیاب شرکاء کو مبارکباد. مستقبل کی جنگوں کے لیے روایتی جنگی حکمت عملی پر نظر ثانی ناگزیر ہے. نیول چیف کی جانب سے کہا گیا جدید جنگی تقاضوں کے مطابق ٹیکنالوجی سے آراستہ افرادی قوت کی ضرورت ہے. سمندری سلامتی کو درپیش نئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی ضروری ہے. اس کے علاوہ نیول چیف نے یہ بھی کہا کہ پاک بحریہ جدیدیت، خود انحصاری اور مشترکہ آپریشنز کے عزم پر کاربند ہے. خطہ بدلتی جغرافیائی اور سیاسی صورتحال کے باعث حساس مرحلے میں داخل ہے. نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پیشہ ورانہ مہارت، تجزیاتی صلاحیت اور جدت کو فروغ دیں گے. یہاں دورہ کیا گیا ہے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کا. پاکستان نیوی وار کالج لاہور کا دورہ. نیول چیف نے 55ویں PNF سٹاف کورس کے شرکاء سے خطاب کیا. وزیر اعظم شہباز شریف قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے ہیں. بہت ہی بہترین تعلقات بھی ہیں اور ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں. اس حوالے سے میں ان کی پوری تقریر نہیں سن چکا. میں بیچ میں آیا تھا تو اس کے لیے بڑے اچھے انداز میں اس کا ہم مولانا صاحب کی خدمت میں آپ کے توسط سے جواب دیں گے. لیکن ابھی جو آخری جو ایک دو جملے آپ نے فرمائے تو یقیناً وہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہیں. لیکن چونکہ میرے مولانا صاحب سے جس طرح میں نے کہا کہ انتہائی احترام کا رشتہ ہے اور میں ان کے ہاں اکثر ان کی قدم بوسی کے لیے جاتا ہوں تو تخلیے میں بعض باتیں جو میری اور مولانا صاحب سے ہوئی ہیں وہ قیامت تک وہ قبر میں میرے ساتھ جائیں گی. میں کبھی بات نہیں. رانا ثناء اللہ نے آپ کو دے دیا تھا. اب بعد جا کے پریس کانفرنس کریں نا کہ یہ بولنے نہیں دیتا. جی کوئی پوائنٹ آف آرڈر نہیں. رانا ثناء اللہ بات کریں. آپ لوگوں نے کل ہی تو پریس کانفرنس کی ہے. گھنٹوں 15 دن بعد کرنے کے بعد آپ لوگوں نے پریس کانفرنس کی. میں تو بولنے نہیں دیتا. تو اب رہنے دینا پھر اسی طرح. جی مولانا صاحب نہیں گور صاحب نہیں. آپ پریس کانفرنس کریں میرے خلاف. نہیں پریس کانفرنس کریں. ایک بات جناب اسپیکر، پرائم منسٹر صاحب نے جس محبت کا اظہار کیا ہے میں اس محبت کو ویلکم کہتا ہوں. اور انہوں نے مجھ سے اگر کوئی تنہائی میں ویسی بات کی ہے میں ان کو اجازت دیتا ہوں وہ ایوان کے سامنے کھل کر بیٹھیں. جی آنریبل پرائم منسٹر. میں جناب اسپیکر میں مولانا صاحب کی یہ جو فراغ دلی کی بنیاد پر آفر ہے میں اس کو اس لیے قبول نہیں کروں گا کہ پھر معاملات اتنے دور چلے جائیں گے کہ واپس نہیں آئیں. رانا ثناء اللہ صاحب. رانا صاحب سیٹ آپ کی پیچھے ہے. کھول دیں یہاں پہ.
नहीं, कैसे बोलने दूं? मैंने आप लोगों को 15 दिन बोलने नहीं दिया है, मैंने 1 घंटा भी बोलने नहीं दिया। जनाब स्पीकर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जो कल की है। आपको 15-20 घंटे बोलने दिया, 10 कट मोशन की जगह 25-25 कट मोशन पे बोलने दिया। आप पैनाडोल की तरह 4 घंटे के बाद एहसान उतार देते हैं, तो इसलिए जाके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जी राना सनाउल्लाह। स्पीकर, ये गौहर खान साहब जो हैं ये बाद में बात कर लें और वो इनकी अब मैं बात का डिसाइड भी करूंगा कब करेंगे, जो आप अपनी relevance बात होगी। कीजिए। जी जनाब स्पीकर, हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कश्मीर से मुतल्लक जो बात की है और आप हकूक अपने सारे एक्सपायर कर गए हैं। कश्मीर से मुतल्लक ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपको रिप्रेजेंट करते हैं, फिर ले लें जैसे ले सकते हैं। जी राणा साहब, आप बात कीजिए, छोड़ें ये जनाब नॉन स्पीकर, सीरियस है। मैं ये अर्ज करूंगा कि हजरत मौलाना ने कश्मीर से मुतल्लक जो बात की है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है और उसका तल्लक जो है वो ना सिर्फ तहरीक आज़ादी कश्मीर से है बल्कि पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की शहरग है कश्मीर और उस मामले में किसी किस्म की जो है वो गलत फहमी जो है वो उसे मौका नहीं मिलना चाहिए। हज़रत मौलाना ने जिस जज्बे के तहत बात की है और जिस तरह से